رحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو طعنے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو منہ والے، دو زبان والے انسان، دو چہرے والے، آپ کے سامنے کوئی اور چہرہ، دوسرے کے سامنے کوئی اور چہرہ، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ صرف چند جملوں کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ صرف چند جملے، معلوم نہیں کیا ملتا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ ایک انسان دوسرے انسان کی عیب جوئی کر کے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ کیسی بد نصیبی ہے ہماری! صرف بات چیت، بول چال کے درمیان ایک دوسرے کی غیبت کر دیا، ایک دوسرے کی چغلی کیا، اور جس کی آپ نے چغلی کی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ آپ کے کہنے سے، غلط بیانی سے اگر سامنے والے کا کچھ بگڑ جاتا یا وہ تہس نہس ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے ایک جملہ کہا اور برباد ہو گیا۔ وہ تو نہ ہوا برباد، لیکن آپ نے کہہ کے اپنے آپ کو جہنم کے گڈھے میں ہمیشہ کے لیے وہ کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو طعنے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، ان کی عیب بیان کرتا ہے۔ حالانکہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوا تھا، لیکن اس میں جو حکم ہے وہ حکم عام ہے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں کیا؟ گناہ بے لذت، چند جملے ہم نے اس کے کہہ کے اور ہم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لیا۔ اور صرف یہ تو ذرا سوچئے کہ یہ جو لفظ ہے ہلاکت ہے ہر اس کے لیے، ہلاکت یہ کون کہہ رہا؟ یہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جسے ہلاک کرنی ہے، جسے تباہ و برباد کرنی ہے۔ ذرا یہ بھی تو سوچئے، غور کیجئے کہ اس رب نے کن کہا، کائنات وجود میں آ گیا، کل کائنات وجود میں آ گیا، صرف کن کہا اور ہو گیا۔ اور تو یہ بھی تو سوچئے کہ اس نے کہا کہ وہ کہا، رب تعالیٰ کہہ رہا ہے جسے ہلاک کرنا ہے، وہ کہہ رہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس کے لیے۔ اب کیا بچا؟ جسے ہلاک کرنا ہے، جسے تباہ کرنا ہے، جسے برباد کرنا ہے، وہی کہہ رہا ہے۔ وہ کسی اور سے فیصلہ تھوڑی مانگے گا، یا کسی اور کے حکم کے تابع دار تھوڑی ہے۔ وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے۔ اور وہی تو کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس کے لیے جو روبرو طعنے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہہ کے آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں اس کے 3 نقصانات ہیں۔ کیا 3 نقصان ہیں؟ کہ ان کی کوئی بھی دعائیں قبول بارگاہ نہیں، ایسے انسان کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی نیکیاں اس کے لائق قبول نہیں۔
اور گناہوں کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جائے گا، گناہوں کا انبار ہو جائے گا اس کو۔ جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی، جب ہماری کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، اور ہو بھی کیوں جب اللہ نے کہا کہ ہلاکت ہے وہ ہر اس انسان کے جو عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے اپنے بھائیوں کا۔ تو یہ چغلی کر کے کتنا بڑا ہم نے نقصان کیا۔ اس لیے میرے پیارے، کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ کسی کا چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، بلکہ غیبت سنیں ہی نہیں۔ ہر اس انسان سے آپ پرہیز کریں جس سے آپ کا دیکھیے کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہے، وہ چند جملے کہہ دے گا، ظاہر سی بات ہے مجھے بھی بولنے پڑیں گے یا اس کے ہاں میں ہاں لگانے پڑیں گے۔ تو اپنی آخرت، اور آخرت اتنی آسانی سے تو ملتی نہیں ہے، جنت کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، کس قدر مشقت میں پڑھ کے آپ روزہ کرتے ہیں، اور کتنی جد و جہد سے آپ نیکیاں کرتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی، گاڑی کمائی کو راہ حق میں خرچ کرتے ہیں، اور آپ کی کوئی بھی عبادت مقبول بارگاہ نہیں ہوتی صرف ایک جملہ بول دینے سے، صرف ایک جملہ بول دینے سے۔ تو ایسے زہر آلو جملے کیوں بولیں اور کیوں سنیں جو ہماری آخرت ہی تباہ کر دے، اللہ کی یہ کہ ہلاکت ہو جائے۔ ارے وہ رب تو کن کہا، میں نے بتایا نا کہ وہ کن کہا اور عالم وجود میں آ گیا، تمام عالمین وجود میں آ گیا، اور وہی اسی کا تو یہ جملہ ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہلاکت ہے، ہلاکت، برباد، تباہی، بربادی۔ اب کیا بچ رہا تھا؟ جو رب تعالیٰ ہلاک کرنے والا وہی تو کہہ رہا ہے ہلاک ہو جا۔ اب اللہ کے فرشتے، تمام فرشتے اس پہ لعنت ملامت ہو رہا ہو تو کہاں کی نیکیاں ہوگی؟ یعنی چاہے آپ کعبۃ اللہ شریف میں ہو یا مدینہ المنورہ شریف میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہوں، میرے پیارے، صرف آپ کے دو جملے کہہ دینے سے، ایک جملے بول دینے سے اتنا بڑا نقصان ہے، تو ہم کیوں کسی کی چغلی میں پڑیں یا اس کا سنیں؟ یاد رکھیے، ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کریں، اس کے پاس جائیں نہیں، اس کی ہاں میں ہاں نہ کریں، اور اس سے کوئی رشتہ بھی نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، پڑوسی ہے، اچھی بات ہے، سلام دعا ہونی چاہیے، ہے نا، اور اس پہ تبلیغ کی کوئی راستہ دیکھیے کہ یہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے، غیبت کرنے والی۔ جب آپ اس سے پرہیز کریں گے تو کم سے کم آپ نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، نہ آپ جائیں گے، نہ اس میں اضافہ ہوگا، نہ اسے تقویت ملے گی، نہ وہ غیبت کرے گا، نہ آپ غیبت سنیں گے، نہ آپ کو غیبت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے صرف اس جملے سے آپ پرہیز کر لیں تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ستر و غفار ہے، ہر اس خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے جب انسان اپنے دل سے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور دل سے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے، یہ حق العباد میں آتا ہے، بندوں کی عزت نفس کے بارے میں آپ غیبت کیا ہے، اس لیے وہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، آپ نے بندوں کی غیبت کی ہے نا، اللہ کی نہیں کیا، رسول اللہ کی نہیں کیا، آپ نے بندے ہو کر بندے کے، اللہ کے بندوں کی آپ نے غیبت کی ہے، تو وہ حقوق العباد ہے۔ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرتا، اللہ بھی معاف نہیں فرمایا گا۔ اس لیے میرے پیارے، اور ہے اگر آپ میں طاقت، ہمت، حوصلے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کہ اگر کسی کی شان میں غیبت آپ نے بول دیا، غیبت کہہ دیا ہے نا، ایک جملہ ہو یا چند جملے ہوں، تو آپ فوراً سے پیشتر اس آدمی کے پاس دوڑیے، جائیے کہ بھائی صاحب، میں نے جانے انجانے میں، آپ کی غیر موجودگی میں نے فلاں کے سامنے آپ کی برائیاں کی تھی، آپ خدا را مجھے معاف فرما دیں۔ اگر وہ بندہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً آپ کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، ورنہ کوئی نہیں ہے جو معاف کرے گا۔
اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے، برباد ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اب آپ میں یہ ہمت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ غیبت آپ نے اس لیے تو کیا ہی نہیں تھا کہ اس کی یہاں جا کر کے معافی مانگے۔ اگر غیبت کیا تو آپ تو یہ سوچیں گے 4 جملے اور بڑھا چڑھا کے کر دو۔ غیبت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، ان کی عزت نفس پہ کیچڑ اچھالنا، اس کے دامن کو داغدار بنانا، آپ کا مقصد ہی ہے۔ یہ کہاں مقصد تھا کہ ہم ان کی غیبت کریں گے، پھر ہم ان کے یہاں جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ صاحب ہم نے آپ کی غیبت، آپ کی برائیاں ہم نے فلانے صاحب کے پاس کیا ہے۔ ایسا ہے ہمت؟ یہ حوصلہ ہے؟ نہیں، آپ یہ حوصلہ پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ جب یہ بھی نہیں کر سکتے تو بتائیے کیسے ہوگا؟ کیوں ہم چند جملے بول کر کے اپنی آخرت خراب کر لیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصول اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔